کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، کہ بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، کہ خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، کہ روح الامین سدرہ تلک جا کے تھم گئے، روح الامین سدرہ تلک جا کے تھم گئے، سدرہ سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے، سدرہ سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے، کہ پہنچے جہاں پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، اور فضل خدا سے دیکھیے دیشان ہو گئے، فضل خدا سے دیکھیے دیشان ہو گئے، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے، کہ بولے عمر رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، اور سجدے میں سر کٹا کے شاہ مشرقین نے، سجدے میں سر کٹا کے شاہ مشرقین نے اعلان کر دیا تھا یہ حضرت حسین نے، اعلان کر دیا تھا یہ حضرت حسین نے، کہ جیسے ہیں جیسے ہے میرے نانا ویسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، حق علیہ شریف اللہم صلی وسلم بارک عبدک رسولہ الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اولادہ ذریتہ صحابہ اولئک اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلہ سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، محترم حضرات، قرآن مجید کی میں نے ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کہیے سبحان اللہ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو
سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شجر و حجر کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، خشک و تر کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ندی اور نالا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صرف اپنے دوستوں ہی کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، صرف اپنے امتوں کے لیے، صرف مسلمانوں ہی کے لیے رحمت نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یتیموں کے لیے رحمت، غریبوں کے لیے رحمت، اور زندہ دار ہونے والی بچیوں کے لیے رحمت، مشرق والوں کے لیے رحمت، مغرب والوں کے لیے رحمت، شمال والوں کے لیے رحمت، جنوب والوں کے لیے رحمت، امیروں کے لیے رحمت، غریبوں کے لیے رحمت، کل عالم کے لیے رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ اب کسی نے کسی کو بھیجا، کسی نے کسی کو بھیجا، والے کو کہتے ہیں مرسل، اور جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مرسل، اور جس کے جانب بھیجا جا رہا ہے اس کو مرسل الہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھیجنے والا ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھیجے ہوئے ہیں، تو اللہ مرسل ہے، بھیجنے والا ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھیجے ہوئے ہیں، مرسل ہیں، اور مرسل الہ العالمین کے جانب بھیجے گئے، یعنی اس دنیا کے جانب بھیجے گئے، تو یہ دنیا مرسل الہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس زمین میں، اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے رکھا کہاں تھا، رکھا کہاں تھا؟ آئیے کتابیں مطالعہ کرتے ہیں۔ جب زمین کا وجود نہ تھا، جب آسمان کا وجود نہ تھا، جب خشک و تر کا وجود نہ تھا، جب ہندوستان کا وجود نہ تھا، جب پاکستان کا وجود نہ تھا، جب بنگلہ دیش کا وجود نہ تھا، جب جاپان کا وجود نہ تھا، جب چین کا وجود نہ تھا، جب سری لنکا کا وجود نہ تھا، جب تھائی لینڈ کا وجود نہ تھا، جب امریکہ کا وجود نہ تھا، جب ہندوستان کا وجود نہ تھا، جب ساؤتھ افریقہ کا وجود نہ تھا، جب پوری دنیا کا کوئی گوشہ گوشہ نہ تھا، کوئی خطہ خطہ نہ تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رکھا کہاں تھا، رکھا کہاں تھا؟ آئیے کتابیں مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کا نام محمود ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نام احمد ہے۔ محمود کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، احمد کا مطلب تعریف کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی تعریف فرما رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف فرما رہے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی زیارت فرما رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت فرما رہے تھے۔ یعنی پتہ یہ چلا جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی، جب کوئی چیز نہ تھی تاریخ کے علاوہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں رکھا تھا۔ کہیے سبحان اللہ، اپنے قرب خاص میں رکھا تھا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام میں فرماتا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سب سے پہلا مسلم بنایا، سب سے پہلا مسلم بنایا، مسلمان بنایا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت آدم علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت زکریا علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت شیس علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت لوط علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت اسحاق علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت
حضرت زکریہ علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت شعیب علیہ السلام مسلم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ الاسلام ہے۔ تو آدم علیہ السلام مسلم ہے، زکریہ علیہ السلام مسلم ہے، لوط علیہ السلام مسلم ہے، یحییٰ علیہ السلام مسلم ہے، تمام انبیاء تمام فرشتے مسلم ہیں نا، مؤمن ہیں نا، تو اللہ کیوں فرما رہا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ؟ یعنی اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم میں سب سے پہلا مسلم بنایا، کیونکہ آدم سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، ابراہیم سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، اسماعیل سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، اسحاق سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، لوط سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، ابراہیم سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، زکریا سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، شیش سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، یحییٰ سے پہلے مصطفیٰ کا وجود تھا، تمام انبیاء تمام فرشتوں سے پہلے مصطفیٰ جانے رحمت کا وجود تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تمام انبیاء تمام فرشتوں سے پہلے مصطفیٰ جانے رحمت کا وجود تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محترم حضرات، ایک آیت وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک آیت سے سینکڑوں مسئلوں کا حل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، رحمت للعالمین ہونے کے لیے علم غیب کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کو اگر اپنے امتیوں کی پریشانی حال پتہ ہوگی نہیں تو مدد کیسے فرمائیں گے، ہے نا؟ تو وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین ہونے کے لیے علم غیب کا ہونا ضروری ہے، اور اپنے قبر انور میں زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ قبر انور میں زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور نبی کریم، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کریم کو پکارو تو سنتے نہیں ہیں، نبی کریم کو پکارو تو سنتے نہیں ہیں، تو نبی کریم کو پکارو تو سنتے نہیں ہیں کچھ لوگ فرماتے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم آؤ حقانی کی مجلس میں آؤ، تم آؤ اذان گاچھی میں آؤ، تم باغ ماری میں آؤ، وہاں اللہ کے ولیوں کا دربار ہے۔ جب تم صبح و شام حضور نبی کریم پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے رہو گے، حقانی درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہو گے، وظیفے پڑھتے رہو گے، تو ایک دن آئے گا تمہارا دل بھی چمکا دیا جائے گا، کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہیے سبحان اللہ، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ ایسا دربار ہے، اولیاء اللہ کا دربار ہے۔ محترم حضرات، یہاں آئیں اور اپنے دلوں کو، اپنے ایمان کو، اپنے روح کو تازگی دیں، اور اللہ کے ولی کی صحبت میں رہیں تو آپ کو بھی خدا کا قرب نصیب ہوگا۔ کہیے انشاءاللہ۔ یہ حقانی مجلس حق والوں کی مجلس ہے، سچ بولنے والوں کی مجلس ہے، قرآنی مجلس ہے، قرآنی مجلس ہے، رسول پاک کی شریعت کی مجلس ہے، حدیث پاک کے مطابق چلنے والے لوگوں کی مجلس ہے۔ محترم حضرات، میرا آج کا ٹاپک تھا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محترم حضرات، رسول کریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ رسول کریم مدینے کے مضافات میں ایک مرتبہ ٹہل رہے تھے، سیر کو گئے تھے، نبی کریم گھومنے کو گئے تھے، تو نبی کریم کو ایک اونٹ پسند آ جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو ایک اونٹ پسند آ جاتا ہے، اور کیا ناز کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں ہم اس اونٹ پر جو نبی کو پسند آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اونٹ بھی قسمت والا ہوگا، وہ سرخ اونٹ نبی کریم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ نبی کریم ان اونٹ کے قافلے والوں کے پاس قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اونٹ بیچنے والوں، تم اونٹ بیچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیچتے ہیں۔ بولے کتنے کا؟ انہوں نے کہا اتنے کا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اونٹ خریدنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، میں اونٹ خریدنے کی نیت
سے نہیں آیا تھا، میں یہاں سیر کی نیت سے آیا تھا، گھومنے کی نیت سے آیا تھا، تمہارا اونٹ مجھے بہت پسند آیا۔ علماء جانتے ہیں کہ سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے، سرخ یعنی ہلکا گلابی کلر کا جو اونٹ ہوتا ہے انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم کو اونٹ پسند آ گیا، وہ اونٹ بھی کتنا قسمت والا اونٹ ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے پسند ہے، میں لے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا ہاں لے جائیے۔ نبی کریم اونٹ کو پکڑتے ہیں، اونٹ کی رسی پکڑتے ہیں، لے جاتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اب نظر نہیں آ رہے، اتنے دور چلے گئے۔ تو قافلے کے سردار نے کہا کہ وہ کون شخص تھا؟ اس کو اونٹ دے دیا، رقم دیا، اس نے رقم نہیں ادا کی، نام پوچھا، نام نہیں پوچھا، ایڈریس پوچھا، ایڈریس نہیں پوچھا، پتہ کیا، پتہ لیا، اس کا پتہ بھی نہیں معلوم، تو تم نے اونٹ کیوں دے دی؟ تو وہ فرماتے ہیں، ان کے قافلے میں سے ایک شخص فرماتا ہے کہ جب وہ شخص بولتا تھا نا، جب وہ گفتگو کرتا تھا نا، تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، اس کے منہ سے رحمت کے پھول جھڑتے تھے، کہیے سبحان اللہ۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں جب ان کی باتوں کو سن رہا تھا تو ان کے باتوں کے حسن میں کھو گیا تھا، ان کے باتوں سے پھول جھڑ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ میں تو ان کے حسن میں کھو گیا تھا، تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو وہ فرماتا ہے کہ میں ان کے خوبصورت کنڈل کنڈل والی زلفوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے زلفوں کے حسن میں اس طرح کھو گیا تھا، میں نے اس کا نام پوچھنا ہی بھول گیا، میں نے ایڈریس پوچھنا ہی بھول گیا، پتہ پوچھنا ہی بھول گیا، اونٹ کا رقم مانگنا ہی بھول گیا، یہ میرے مصطفیٰ کا حسن ہے۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ تم تو اس کے کنڈل والی زلفوں میں کھو گئے تھے، اور وہ شخص جب کھلکھلاتا، وہ جب مسکراتا تھا، وہ جب تبسم کی کھلکھلاہٹ بھی کرتا تھا، وہ جب تبسم کی، میں تو اس کی تبسم کی کھلکھلاہٹ دیکھ رہا تھا، میں تو اس کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا، اور جب وہ شخص مسکراتا تھا نا تو اس کے دانتوں کی جو چمک، سامنے والی پہاڑی میں نے اس کے نور کو جھلکتے ہوئے دیکھا، اس نور کو میں نے پہاڑی پر چمکتے ہوئے دیکھا، کہیے سبحان اللہ۔ تو اور ایک شخص کہتا ہے تم تو اس کے دانتوں کی چمک کو دیکھ رہے تھے، میں تو اس کے نینوں کو دیکھ رہا تھا، میں تو اس کے آنکھوں کے حسن میں اس طرح کھو گیا تھا، اس کے آنکھوں کی خوبصورتی میں اس طرح کھو گیا تھا، میں نے پتہ پوچھنا بھول گیا، میں پتہ پوچھنا بھول گیا، ایڈریس پوچھنا بھول گیا، میں اس سے رقم مانگنا بھول گیا۔ تو آخر میں کلام میں تاثر آتا ہے کہ اونٹ چوری ہو گئی، وہ شخص ہم لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اونٹ چرا لے گیا۔ تو بس اتنے ہی میں ایک عورت خیمہ ہوتا ہے نا، خیمہ یعنی ٹینٹ جو لگایا جاتا ہے، ٹینٹ سے خیمے سے ایک عورت کہتی ہے خبردار انا زاملۃ لثمن جبلکم، خبردار میں ضمانت دیتی ہوں، میں حق ادا کروں گی، اگر وہ شخص نہیں ادا کرتا ہے تو میں ادا کروں گی۔ تو وہ کہتی ہیں، وہ قافلے کے سردار کہتے ہیں، قافلے والے کہتے ہیں اچھا ہے، خیر ہے، کوئی تو اسے جانتا ہے، خیر ہے کوئی تو اسے جانتا ہے۔ تو عورت کہتی ہے کہ جانتی تو میں بھی نہیں، کہیے سبحان اللہ، ارے جانتی تو میں بھی نہیں۔ تو قافلے والے کہتے ہیں تو ضمانت کس بات کی، اونٹ کا رقم تم کیوں ادا کرنا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ جب وہ تمہارے ساتھ کلام کر رہے تھے نا، جب وہ تمہارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے نا، جب وہ تمہارے ساتھ بات کر رہے تھے نا، تو میں نے خیمے کی اونٹ سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ لیا تھا، میں نے اس کے حسین چہرے کی زیارت کر لی تھی۔ ارے سنو سنو سنو، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو، جو اتنا حسین ہو، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کہیے سبحان اللہ، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بس اتنے ہی میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تشریف لے آتے ہیں، آنے کے بعد آپ آقا کے صحابہ تشریف لاتے ہیں، صحابی تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کس سے آقا نے اونٹ لیا؟ قافلے والوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کس سے آقا نے اونٹ لیا؟ ہم سے لیا، کہ آقا نے آپ لوگوں کے لیے کچھ ضیافت کے لیے کچھ کھجور دیے ہیں، اور اونٹ کی رقم بتاؤ، اونٹ کی قیمت بتاؤ۔ تو قافلے والے کہتے ہیں اب چھوڑ دو، اب چھوڑ دو، اب ہم بیچنے آئے تھے اور آقا کے دربار میں بک گئے ہیں، آقا کے حسن میں بک گئے ہیں، وہ سونا
کہاں سے آیا تھا, وہ منموڑا کہاں سے آیا تھا, وہ حسین و جمیل شخص کہاں سے آیا تھا, اس کے پاس لے چلو, اس کے قدموں میں لے چلو. اور صحابہ کہتے ہیں وہ جو کھجور کی جھاڑیاں دیکھ رہے ہو, تمہاری قسمت اچھی ہے, تم مدینہ کے قریب آ چکے ہو, سرور کائنات کے دربار کے قریب آ چکے ہو, اللہ کے رسول کے دربار کے قریب آ چکے ہو, اور کل کائنات کے مالک کے پاس آ چکے ہو. چلو حضور کے دربار میں. حضور کے دربار میں پورے قافلے والے پیش ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر اس طرح سے جھومتے ہوئے آ رہے ہیں, گویا یوں کہہ رہے ہوں گے کہ اے ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے, اور اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. محترم حضرات, ایسے ہی ایک بوڑھی عورت کا واقعہ ہے. ایک بوڑھی عورت جس نے سنا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے, وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے, اس کا دھرم چھین لیتا ہے. تو وہ بوڑھی عورت اپنے سامان کی گٹھری کو سمیٹ کر گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی. اس بوڑھی عورت نے سنا تھا کہ مکے میں ایک شخص آیا ہے, جو بھی اس سے ملتا ہے اس کا وہ دین چھین لیتا ہے, دھرم چھین لیتا ہے, اور جو اس سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. تو وہ عورت گھبرا گئی اور اس نے سامان کی گٹھری باندھ لی اور گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی. تو نبی کریم علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے. تو اس بوڑھی عورت نے آواز دی, بیٹے بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ اٹھا دے. تو نبی کریم علیہ السلام نے سامان کو اٹھایا تو دیکھا سامان بہت زیادہ بھاری ہے. تو بوڑھی کو دیکھا, بوڑھی سخت کمزور ہے, لاغیر ہے, وہ اٹھا نہیں پائے گی. تو نبی کریم نے اس بوڑھی سے کہا کہ بوڑھی اماں, اگر تو چاہے تو میں تجھے تیرے مقام تک پہنچا دوں, تو جہاں جانا چاہتی ہے میں وہاں تک تجھے چھوڑ آؤں. تو بوڑھی اماں نے کہا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس گٹھری کو سر پہ اٹھایا. نبی کریم نے بوڑھی اماں کے گٹھری کو سر پہ اٹھایا, اٹھا کر رستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اور بوڑھی اماں نبی کریم سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے. تو نبی کریم نے پوچھا کہ کیوں جا رہی ہو. تو نبی کریم سے بوڑھی اماں نے کہا کہ سنا ہے کہ اس مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہے, جو بھی اس سے ملتا ہے وہ اس کا دین چھین لیتا ہے, ایمان چھین لیتا ہے, دھرم چھین لیتا ہے. میرے آبا و اجداد نے ہزاروں سالوں سے بت پرستش کی ہے, بت کی پوجا کی ہے, بت کی عبادت کی ہے. میرے آبا و اجداد کا دین کہیں میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے, وہ ایمان جو میرے آبا و اجداد نے ہمیں دیا ہے وہ چھوٹ نہ جائے. اس لیے میں مکے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے کسی اور شہر میں بس جاؤں گی. اور نبی کریم مسکراتے جا رہے ہیں. نبی کریم نے یہ نہیں کیا کہ گٹھری کو نیچے پھینک دیا اور چلے گئے, ایسا نہیں کیا. نبی کریم نے اس کو اس کے مقام تک پہنچایا, جہاں اس بوڑھی اماں کو جانا تھا وہاں تک پہنچایا, اور گٹھری رکھ کے چلنے لگے. تو بوڑھی کہنے لگی کہ بیٹا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. جب میں یہاں مکہ چھوڑ کر آئی ہوں تو یہاں کے لوگ پوچھیں گے کہ کیوں آئی ہو مکہ چھوڑ کے, تو میں بتاؤں گی کسی جادوگر کے ڈر سے چھوڑ کے آئی ہوں, کسی جادوگر کے ڈر سے چھوڑ کے آئی ہوں. اور تیرے جیسے نوجوان کی تعریف بھی کیا کروں گی کہ جہاں ایک جادوگر رہتا ہے جس کا دین ایمان دھرم لوٹ لیا کرتا ہے لوگوں کی, جو لوگوں کے دین ایمان کو چھین لیا کرتا ہے, اور ایسے خوبصورت اور اچھے نوجوان بھی رہتے ہیں, بااخلاق نوجوان بھی رہتے ہیں جو لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں. تیری قصیدے پڑھا کروں گی, تیری تعریف کیا کروں گی. تو نبی کریم سے اس نے کہا, تو نبی کریم نے فرمایا اماں تو جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے. تو جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے. تو بوڑھی اماں نے کہا سچی میں آپ ہی محمد ہے, سچ ہی میں آپ ہی محمد ہے. تو نبی کریم نے مسکرا کے کہا ہاں یہی میرا نام ہے, میں ہی محمد ہوں. تو بوڑھی اماں نے کہا کہ پھر آپ کا جادو مجھ پہ بھی چل گیا ہے, آپ کا جادو مجھ پہ بھی چل گیا ہے. اتنا خوبصورت نوجوان, اتنا مدد فرمانے والا نوجوان. آئیے اب مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنائیے. حضور لوگوں کی مدد فرماتے, لوگوں کو پانی بھر کے دیتے, لوگوں کو
جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک عورت نبی کریم علیہ السلام کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی, کچڑا پھینکا کرتی تھی. نبی کریم راستے سے چل کر جاتے, کوڑا پھینکا کرتی تھی, ہر روز پھینکا کرتی تھی. ایک مشرک عورت تھی, کوڑا پھینکا کرتی تھی. تو ایک دن کا واقعہ ہے, اس عورت نے کوڑا نہیں پھینکا تو نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا, ان کے اگل بغل پڑوسی سے دریافت کیا کہ وہ عورت ہے کہاں, کوڑا پھینکنے والی ہے کہاں. اور رحمت والے آقا ہیں, دشمنوں کو بھی گلے سے لگاتے ہیں, دشمنوں کو بھی گلے سے لگاتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے دریافت کیا وہ عورت ہے کہاں. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے, اس کی طبیعت علیل ہے. تو نبی کریم ان کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں, ان کی عیادت کرتے ہیں اور ان کے سر میں ہاتھ رکھ کے ان کے لیے دعائیں فرماتے ہیں اور ان کا حال چال پوچھتے ہیں. وہ عورت رونے لگتی ہے کہ میں نے آپ پہ کتنا ظلم و ستم کیا, میں نے آپ کو جادوگر کہا, میں نے آپ کو نہ جانے بھلا نہ جانے کتنا برا بھلا لفظ کہا, اور آپ میرا پرسان حال پوچھنے آئے ہیں, میری طبیعت پوچھنے آئے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر وہ عورت مسلمان ہو جاتی ہے, اسلام میں داخل ہو جاتی ہے, ایمان لے آتی ہے. کہیے سبحان اللہ. محترم حضرات, میرا وقت پورا ہو چکا ہے, میں یہیں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں. پڑھ لیجئے میرے ساتھ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقانی درود شریف.